بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ دی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات ماہ شعبان المعظم دا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو سارے مقدس گھڑیاں نصیب فرمائے اور رحمتاں برکتاں والا مہینہ نصیب فرمائے کیونکہ حج تک 4-5 دن باقی ہیں تو زندگی یہ اتھے دم دا وسا کوئی نہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نصیب فرمائے اپنے محبوب دا صدقہ تو اس واسطے اج دی نشست دے اندر
ماہ رمضان المبارک دے استقبال دے اندر چند معروضات رمضان اور روزیاں دے حوالے نال انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے جتنی توفیق دیتی وہ عرض کراں گا رب کائنات حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے اہل ایمان واسطے، مسلمانہ واسطے۔ اللہ کریم دا یہ بڑا کرم اور اس کی بڑی رحمت ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں اور برکتاں لے کے آن والا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک نو کافی ساریاں نسبتاں حاصل نے اور انہاں نسبتاں دیاں برکتاں بھی اس دے اندر شامل نے۔ سب تو بڑھ کے ماہ رمضان شریف نو قرآن دی نسبت حاصل ہے کہ اس مہینے دے اندر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے اوپر نازل فرمایا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے، انشاءاللہ العزیز اس حوالے نال بھی آنے والے جمعہ دے اندر بات ہوئے گی۔ رمضان اور رمضان دے روزے ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جیڑی بندے نو جہنم جان تو روک دیے۔ بندے اور دوزخ دے درمیان ایک رکاوٹ ہے، روزہ بھی رمضان بھی، کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے، ماہ رمضان المبارک دا احترام اور تعظیم و تکریم کردا ہے تو او دے واسطے ایک جہنم تو رکاوٹ بن جائے گی۔ بلکہ حدیث پاک دے الفاظ بھی نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال دا مطلب رکاوٹ ہی ہوندا ہے۔ جہاد دے اندر، میدان جنگ دے اندر مجاہدین دے کول ڈھال ہوندی ہے جس دے نال وہ دشمن دے وار نو روک دے۔ تیر تلوار آئی انہوں اگے کر دیتا تو وہ پھر وار او دے اوتے رک جاندا ہے، جسم نو کوئی نقصان نہیں پہنچاندا، اس نو ڈھال کیا جاندا ہے۔ تو سرکار فرمایا کہ اگر تسی روزہ رکھ دیو، رمضان دا احترام کر دیو تے تواڈے اور دوزخ دے درمیان ڈھال بن جائے گا، تانوں جہنم دے عذاب تو بچا لے گا۔ جویں میدان جنگ دے اندر ڈھال دشمن دے تیر تو بچا لیندی ہے، چوٹ تو بچا لیندی ہے، انج روزہ اللہ دے عذاب تو بندے نو بچا لیندا ہے۔ شرط ہے کہ اس دے تقاضے پورے کیتے جان، اس دا احترام کیتا جائے، تعظیم و تکریم کیتی جائے اور روزے رکھے جان۔ رمضان شریف دا سب تو بڑا احترام یہ ہے کہ روزے رکھے جان، جڑا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ دیگر بھی اس دے تعظیم و تکریم دے تقاضے ہیں، انہاں دے حوالے نال بھی میں عرض کراں گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا، روزے دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر دے اندر
حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جڑا ہے یہ عبادت دا دروازہ ہے. جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے وہ سمجھے کہ میرے واسطے عبادت دا دروازہ کھل گیا ہے. اللہ پاک نے اپنی عبادت دا دروازہ میرے اوپر کھول دیتا ہے. صرف یہ عبادت دا ہی دروازہ نہیں بلکہ روزہ جنت دا بھی دروازہ ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت دا ایک دروازہ ہے جس دا نام باب الریان ہے. اس دروازے دے وچوں بس ٹھیک اترے طرح دے چڑی نا اس دروازے دے وچوں قیامت والے دن صرف انہاں لوگاں نو پکاریا جائے گا جڑے روزہ دار ہون گے، رمضان دے روزے رکھن والے ہون گے. وہ دروازہ فقط اللہ تعالیٰ نے جنت دار رکھے ہی روزے داراں واسطے. عبادت دا دروازہ بھی روزہ ہے، جنت دا دروازہ بھی روزہ ہے. بلکہ اگر قرآن و حدیث دے اندر غور و فکر کریے کہ اللہ دی رضا دا دروازہ بھی روزہ ہے، اللہ دے رسول دی رضا دا دروازہ بھی روزہ ہے کہ روزہ رکھیاں اللہ بھی راضی ہوندا ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوندا ہے، انسان نو عبادت دی توفیق بھی ملدی ہے اور اللہ عبادت دے صلے چ جنت عطا بھی فرماندا ہے. حالانکہ اگر رب جنت نہ بھی دے تاں بھی ساڈے انہوں حکم انہیں سانو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بندیوں روزے رکھو، تو ساڈے تے فرض ہو گئے، لازمی ہو گئے او اجر عطا فرمائے یا نہ فرمائے. اے مالک دی مرضی ہے، لیکن اس دا کرم ہے، اس دا فضل اور احسان ہے کہ انہیں رزق بھی سانو خود ہی دیتا ہے، کھان دا طریقہ بھی انہیں خود ہی فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھو تو او دے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اجر و ثواب دا وعدہ بھی خالق کائنات نے فرمایا ہے، تاکہ میرے بندے مایوس نہ ہون کہ انہاں دے ذہن دے اندر یہ سوال نہ جائے کہ روزے رکھاں گے تے کی ملے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے روزہ رکھیں گا تو میں رب تیرے تے راضی ہو جاواں گا، میں تیرا خالق اور مالک تیرے تے راضی ہو جاواں گا. تو جنہ نوکراں تے مالک راضی ہو جان انہاں دے وارے نیارے ہو جاندے. تو جس بندے تے رب راضی ہو جائے اس بندے دی دنیا بھی سنور جاندی ہے، قبر بھی سنور جاندی ہے، حشر دا دیہاڑا بھی اس دا سنور جاندا ہے. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس دے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا. اس بات تو سارے ایسی واقف ہیں، ہر مسلمان جس دا ذرا جنہ بھی کوئی دین نال تعلق واسطہ ہے وہ اس بات نو جاندا ہے کہ قرآن مجید دے نزول دی تکمیل جڑی وہ ماہ رمضان المبارک دے اندر ہوئی. اگے اللہ کریم فرماندا ہے ہدل للناس کہ او قرآن جڑا لوگاں واسطے ہدایت ہے، سراپا ہدایت قرآن نو اساں نے رمضان دے اندر نازل فرمایا. وبینات من الہدی والفرقان، تو فرمایا لوگاں واسطے رہنمائی اور فیصلے دیاں روشن باتاں اساں قرآن دے اندر وضاحت دے نال بیان فرمائیاں. تو اے میرے بندیو رب فرماندا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تو تواڈے وچوں جس نو بھی اپنی زندگی دے اندر رمضان شریف نصیب ہو جائے، فمن شاہدہ جس نو رمضان حاصل ہو جائے، جڑا اپنی زندگی دے اندر رمضان پا لوے، فلیصمہ، تو اللہ فرماندا ہے اس نو چاہیے کہ پھر وہ اس دے روزے رکھے ماہ رمضان المبارک تے. حکم ارشاد فرما دیتا کیونکہ روزے اللہ دے حکم تے فرض ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے روزے تواڈے اوتے فرض کیتے گئے. اس تے بھی ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچوں جس دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور روزے ضرور رکھے. اور پھر اگے فرمایا ومن کان منکم مریضا، تو تواڈے وچوں جڑا مریض ہوئے، بیمار آدمی ہے، مرض اس نو لاحق ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھیاں ان دی مرض دا
دے بڑھ جان دا خطرہ ہوئے. یہ تو نہیں نہ ہوئے کھانسی زکام ہوئے تو روزہ چھوڑ دے نا، ایسی نہیں، بلکہ کوئی ایسی مرض ہے ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، اور وہ بندہ جڑا اس نو بار بار دوائی کھانی پیندی ہے اور سارا دن کھادیوں پیتیوں بغیر اس دے مرض دے ود جان دا خطرہ ہے یقینی طور تے. اس واسطے فرمایا کہ اگر کوئی تواڈے وچوں مریض آدمی ہوئے او علی سفرین، یا کوئی تواڈے وچوں مسافر ہوئے، سفر تے جا رہا ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، تو فرمایا جتنے دن او بیمار رہے، جتنے دن او سفر تے رہے، اور جتنے روزے او بیماری اور سفر دے دوران چھوڑے گا اتنے او روزیاں دی قضا کرے گا، اتنے روزے او اور دنہ دے اندر رمضان شریف تو بعد او روزے رکھے اپنے روزاں دی قضا دے وے. سفر یاد رکھو کہ اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی ہے روزہ چھوڑن دی نہ دو صورتاں، ایک مرض اور دوسرا سفر. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس دور دے اندر اے حکم نازل ہویا ہے اس دور دے اندر سفر بڑا مشکل سی. لوگ سفر کرنا ہویا تے پیدل سفر کرتے سن یا اٹھاں گھوڑیاں تے سفر کرتے سن. تے ہن گرمی دا موسم ہوئے تو بندے نو کو 35-36 میل 40 میل گھوڑے یا اونٹ تے سفر کرنا پوے تو اس دی حالت کی ہوئے گی تسی خود اندازہ لگا سکتے ہو. 35-40 میل سفر اونٹ تے کرنا پوے تو وہ تو سارا دن نہیں گزر جانا ہے، کیونکہ اونٹ نے تے آرام نال چلنا ہے، وہ تے تیز چلے بھی تے صحرا دے اندر تیز چلتا ہے اونٹ، عام پکے راستے دے اوپر اونٹ تیز نہیں چلتا، گھوڑا سپیڈ نال چل سکتا ہے. تو اس دور دے سفر دے اندر اور اج دے سفر دے اندر بڑا فرق ہے. اس دور دے اندر 35-40 میل سفر کرنا ہوئے دیہڑی گزر جاندی سی، ہن اسی 35-40 میل سفر کرنا ہوئے گھنٹے بندہ ہو کے واپس بھی آ جاتا ہے. اتنا سفر دا فرق ہے. اس وقت سفر تھکاوٹاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں دا اماجگاہ ہوندا سی، جنگل بیابان ہونے، رستے وچ جناب من چوراں ڈاکواں دا خطرہ الگ تو ہونا، یہ ساریاں چیزاں سفر دے اندر درپیش ہوندیاں سن. اور آج دے سفر اندر ایسی کوئی چیز نہیں، گڈیاں آرام دہ موجود نے، گڈیاں دے اندر اے سی لگے ہوندے نے، بلکہ گھر نال بڑا سکھ ہون تے گڈیاں چ ہوندا ہے. گھر تے بندے دیاں پھٹیکاں ہی نہیں ختم ہوندیاں، تو گڈی چ بندہ بیٹھ جائے جتنے تک جانا اتنی دیر تک چلو بندہ سکون وچ رہندا ہے، گڈی دے وچ اے سی چل رہا ہوندا ہے، کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ میں گل کر رہا بے اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہوندا ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے. ہاں اگر کوئی بندہ جس نو سفر پریشان کردا ہے، اس نو سفر طبیعت خراب بعض بندیاں دی ہوندی ہے کہ سفر دے دوران گڈی وچ کئی لوگاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے، کہے آ جاندی، الٹی دا مسئلہ بن جاندا ہے. ایسی 100 وچوں 1-2 بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دی طبیعت ایسی ہوندی، چلو انہاں دی مجبوری ہے. ادروائز ایسا سفر ہونا سی لاہور جانا ہوئے ایتھوں جناب من پرسکون گڈی ہے، وچ بیٹھے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ گڈی چل رہی ہے کہ رکی ہوئی ہے. تو ایسی گڈی چ بندے دا اگر سفر ہوئے تو پھر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے. اجازت گو ہے، لیکن تقوی اور طہارت دا تقاضا یہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے جتنے سفر دے اندر اجازت عطا فرمائی ہے اتنے نال یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تسی روزہ رکھ لو. چھوڑن دی اجازت ہے تو بیماری دی حالت دے اندر اور سفر دی حالت ہے، لیکن حالت سفر اندر یا حالت مرض اندر بہتر یہی ہے کہ تسی روزہ رکھ لو. تو جی اگر مرض دے ڈاکٹر تانوں تسلی دیندا ہے اس گل دی یقینی ہے کہ تہاڈی بیماری شدت اختیار کر جائے گی، تو پھر تسی روزہ تانوں چھوڑن دی اجازت ہے. جدوں تندرست ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ، تو اللہ فرماندا ہے کہ پھر اور دنوں دے اندر تسی اتنے ہی روزیاں دی قضا کرو گے. اگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندیو میں نہیں چاہتا کہ تسی میرے بندے تنگ ہو، بلکہ فرمایا تانوں او آسانی دینا چاہتا ہے. پریشان تہاڈا رب بھی تانوں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یرید اللہ بکم اليسر،
اللہ تواڈے واسطے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ فرمایا ولا یرید بکم العسر، تنگی اللہ نے تواڈے تے چاہتا، تانوں رب پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ تسی سفر وچ ہو یا تسی بیمار ہو تو تانوں روزہ چھوڑن دی اجازت نہ ہوے، تواڈی طبیعت خراب ہو جاوے، تواڈے واسطے پریشانی بنے گی، تو اللہ فرماندا ہے میں اس واسطے سفر وچ تانوں اجازت دے دیتی ہے، مرض وچ تانوں اجازت دے دیتی ہے تاکہ تسی پریشان نہ ہوو، تواڈے واسطے تنگی جڑی او نہ بنے، عسرت نہ بنے، بلکہ تواڈے واسطے آسانی ہوے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تسی اے گنتی دے چند دن نے، 29 یا 30 دن رمضان شریف دے ہوندے نے، تو فرمایا کہ گنتی دے اے چند دیہاڑے ہوندے نے، انہاں نوں پوریاں کرو اور اللہ تعالیٰ دی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تانوں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس واسطے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے روزے رکھن دا حکم بھی بیان فرمایا، نال 2 مسئلے بھی بیان فرمائے، رخصتاں بھی بیان فرمائیاں، سفر دی اور مرض دی، انہوں دی تفسیر میں آپ حضرات نے عرض کر دیتی ہے۔ اور پھر اگے فرمایا کہ گنتی دے چند دیہاڑے نے اپنے رب دے حکم دے اوپر عمل کرو، مطلب کہ اسی اس رب دا دتا ہے پورا سال 3 ٹائم کھانے ہاں، انگنت بار پینے ہاں، طرح طرح دیا اس دیاں نعمتاں نے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے گنتی دے چند دیہاڑے نے، اے میرے حکم تے تو 1 ٹائم دا کھانا چھوڑنا ہے، صبح دوپہر شام کھانا ہے، میرے حکم تے تو اتنا کرنا ہے کہ دوپہر نو نہیں کھانا، صبح شام تے پھر کھا ہی لینا ہے۔ تو فرمایا گنتی دے چند دن نے میرے بندے اس نو پورے کر لائے۔ تو ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی اپنے رب دے حکم دے اوپر کیا 1 ٹائم دا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ جیڑی ذات سانو زندگی بھر دا 3 ٹائم عطا بھی فرماندی ہے، دی عطا کردہ نعمتاں اسی لا تعداد حاصل کر رہے ہیں، او دی لا تعداد نعمتاں تو لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس دا دتا ہے رزق عطا فرمایا اسی کھا رہے ہیں، اپنے بچیاں نو کھلا رہے ہیں۔ دیکھو نا میرے بھائی، اسی ڈاکٹر کو جاوے رسیت خراب ہو جاوے، زکام کھانسی ہو جاوے، یا کسی نے کوئی اور مرض ہو جاوے، یا خدا نخواستہ کسی نے ہیپاٹائٹس ہو جاوے، کھانسی زکام ہوئے گا، ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیز روک دینی، بے ایوی چیز نہیں کھانی، ایوی چیز نہیں کھانی، ایوی چیز نہیں کھانی، انہاں تو پرہیز کرے گا تے دوائی نے فائدہ کرنا ہے، جو نہیں کرے گا تے دوائی نے فائدہ کوئی نہیں کرنا۔ اور بھاویں گرمی ہوئے بھاویں سردی ہوئے، ڈاکٹر نے روک دیتا ہے اسا او چیز تے بھاویں دل کرے بھی نہیں کھانی، بے اگے کھانسی زکام ہے، ٹھنڈی شے کھاواں گے تے بیماری اور ود جائے گی، اسی ڈاکٹر دے کہنے تے اس تو رک جانا ہے۔ ہیپاٹائٹس ہو گیا کسی نے خدا نخواستہ، ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے جناب گرم چیز نہیں کھانی، چکنائی والی چیز جڑی وہ نہیں کھانی، کسی نے خدا نخواستہ ہارٹ دا مسئلہ بن جاتا ہے، ڈاکٹر نے چکنائی والی چیز تو روک دیتا ہے، تلی ہوئی چیز تو روک دیتا ہے۔ اور ساڈا بھاویں 1000 باری دل کردا رہے اساں نہیں کھانی، اسی کیوں آکھنا ہے بھاویں سونے دی بھی ہوے نہیں کھانی، ساڈے واسطے جو مضر ہے، سانو ڈاکٹر نے روکیا ہے تو کیوں اپنی جان دے دشمن بنی ہے؟ بھائی سمپل جی سیدھی جی بات ہے، بالکل آسان جی، تھوڑا جہا بدنام دل نو سمجھانے والی گل ہے۔ بھائی ڈاکٹر تے کہن تے کھانا پینا چھڈ دینے ہاں، پانی چھڈ دینے ہاں، ٹھنڈی چیز چھوڑ دینے ہاں، اور جیڑی چیز تو منع کرے اس تو رک جانے ہاں، تے جدوں رب فرماوے کہ میرے بندے 1 ٹائم دی روٹی نو کھانی، میں تینوں حکم پہ دینا وا، تے اسی آکھیے بھئی نہیں ساڈے کول تے روزے نہیں رکھے جاندے، تے بڑے دا مطلب تو یہ ہویا پہ اسی ڈاکٹر دے حکم تے، حکیم دے حکم تے، طبیب دی گل نو من لینے پر رب دے حکم تے عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر سانو کہندا بھئی دے تیرا نقصان ہے، اسی کہنے بھئی ساڈا نقصان ہے، تے رب فرماندا بھئی دے تیرا فائدہ ہے، تے اسی اس گل تے عمل نہیں کرتے۔ پھر ان دے 2 مطلب ہون گے کہ یا تے ساڈا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سانو رب دی ذات تے یقین نہیں ہے کہ ساڈا رب ساڈا خالق اور مالک سانو حکم پہ فرماندا ہے، اور اسی اپنے رب دے حکم تے عمل نہیں کرتے پے، یا پھر شیطان جڑا ہے انہیں سانو اتنا ورغلایا ہے، اتنا انہیں سانو گمراہ کیتا ہے، انہیں اتنا سانو اپنے رستے تے اپنے قدماں تے چلا لیا ہے، خطوات شیطان دے اسی اتنے پیروکار بن گئے ہیں کہ اسی او دی من لینے ہیں، رب دی نہیں منتے۔ تو بھائیو اس واسطے ایک ایمان والے نو چاہیے کہ وہ چھوٹے موٹے بہانے بنا کے تے روزے نو ترک نہ کرے۔ ایک بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت انہوں اللہ نے دیتی ہے، نوجوان ہے یا بھاویں بزرگ بھی ہے، تے روزے آ جان اسی آنے بھائی گرمی ہے، ہن اس دفعہ تے ایڈی خاص گرمی بھی کوئی نہیں، ہجے تک کوئی گرمی نہیں، بندہ پکھے تو بغیر بھی بیٹھ سکتا، اور آہستہ آہستہ روزے آ بھی سردیاں والی رہنے، تو جے گرمی ہوئے بھی
تو بھائیو اسی کئی مرتبہ ساڈے نال اس طرح ہوندا ہے، اکثر تواڈے میرے جو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوئے جن نال اس طرح کا واقعہ پیش نہ آیا ہوئے کہ اسی اپنے کام وچ مصروف ہوئیے نا، تھوڑا جنا کام دا رش پی جائے، دکان تے ہوئیے، دفتر چ ہوئیے، کام دا رش ہو جاوے نا، تو دوپہر دے کھانے دا سانو ٹائم نہ لگے تو اسی نہیں کھاندے پے، کام زیادہ ہے اج، ہن رہن دو شامی اکٹھے ہی کھاواں گے، تے دیہاڑی تو ادوں بھی گزر ہی جاندی ہے، دیہاڑی ادوں بھی گزر ہی جاندی ہے، تے روزیاں وچ بھی یہی ہونا ہے، ایک ٹائم دا کھانا نہیں کھانا۔ اگر اسی اپنے کاروبار اپنی دکان دی مصروفیت دی وجہ تو روٹی نہیں کھاواں گے تو سانو ثواب کوئی نہیں ملنا، پر جے رمضان وچ رب دے حکم تے کہہ کے نہیں کھاواں گے تو پھر سانو ثواب بھی ملے گا، اوتھے ملنا بھی کچھ نہیں، اسی پھر بھی چھوڑ دینا ہے۔ بعض اوقات گھروں روٹی دکان تے آ جاندی، وہ کول پئی شام تک ٹھنڈی ہوندی رہندی ہے، سانو کھان دا ٹائم نہیں لگدا، دن تے پھر بھی گزر ہی جاندا ہے۔ تو جے رب فرمایا کہ میرے بندے ایک ٹائم نہیں کھانا، میرے حکم تے عمل کردے ہیں، روزہ رکھ، پھر بندہ کہے یار بھوک لگ پیندی ہے، پیاس لگ پیندی ہے، تو کیویں دن گزرے گا؟ تو مڑ میرے بھائی اپنے دل نو سمجھا، دل نو تسلی دے، تو رب دی ذات تے بھروسہ کر، شیطان دی بات تے عمل نہ کر۔ جدو خالق نے فرمایا کہ میرے بندے میرے حکم تے روزہ رکھ، تو پھر بھوک ہوئے یا پیاس ہوئے، او جی نہیں جی بندہ کمزور ہو جاندہ ہے تو بڑا کم بھی کرنا ہوندہ ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھو، ہر چیز دے اندر اللہ دے ہر حکم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اج میں پنجابی دی اکھان بنے ہوندے نا محاورے اردو اندر، اس طرح عربی دے بھی کچھ محاورے نے، تو عربی زبان دا ایک محاورہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندا، دے وچ کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوندی ہے۔ رب کریم نے بھی سانو جے روزیاں دا حکم ارشاد فرمایا تے اے دے وچ بھی کئی ساریاں حکمتاں، انہاں حکمتاں نو سانو سمجھنا چاہیے۔ اسی یہ کہیے کہ سانو روزہ رکھیا بھوک پیاس محسوس ہوندی ہے تے اے بھی روزے دی ایک حکمت ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انسان دا جڑا اندر نفس ہوندا ہے نا، وہ انسان نو گناہ تے اکساندا ہے، غلط کاریاں تے اکساندا ہے، برے کماں تے اکساندا ہے۔ تو جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تو روزے دی وجہ تو جدو بندے نو بھوک اور پیاس محسوس ہوندی ہے نا، تو اس بھوک پیاس دے نال جڑا نفس امارہ ہوندا ہے، جڑا بندے نو گناہ تے اکساندا ہے، وہ بھوک پیاس دی وجہ تو کمزور ہو جاندا ہے، پھر بندے دے اندر گناہ کرن دی او طاقت اور او ہمت نہیں رہندی روزے دی وجہ تو۔ اس واسطے رب کریم نے روزے دا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندیو روزہ رکھو گے تے تواڈے واسطے گناہ تو بچاؤ دا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اسی روزہ رکھیا ہوئے تے گناہ کرن لگے بندے نوں بھی شرم ہوندی، یار میرا روزہ ہے۔ اسی کتنے گناہ جڑے روزے رکھے ہوئے تے چھوڑ دینے ہاں، کسی نہ اسی یار برا بھلا کہن لگیے نا تو اسی آنے یار میں تینوں کی آکھاں میرے منہ روزہ ہے، تے اسی کسی نہ کسی بری بات تو رک جانے ہاں، کسی نو گال مندہ کہن تو رک جانے ہاں، کیوں بھئی ساڈا روزہ ہے، کسی دی گلہ غیبت تو رک جانے ہاں، یار میں تینوں کہاں تو کچھ ہاں پر ہن میرا روزہ ہے۔ کتنے گناہ مت اسی یہی مقصد ہے روزے دا۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندیو روزہ رکھو، روزہ تانوں گناہ تو بچا کے رکھے گا، روزہ تانوں گناہ تو باز رکھے گا۔ اور پھر فرمایا جی کہ پہلے حدیث پاک سن چکے ہو کہ روزہ عبادت دا دروازہ ہے، اور یہ بالکل صاف چیز ہے کہ جدو رمضان شریف ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، مساجد فل ہوں نماز دے ٹائم، اگے پچھے وہی لوگ ہوں نے جڑے نماز سے نہیں آتے، تو جدو رمضان شریف ہوتا ہے تو انہوں نے بھی توفیق نصیب ہو جاتی جنہوں نے پورا سال نہیں ہوتی، تو جنہوں کی بدبختی بہت ہی عروج تے ہوندی ہے، ازلوں ہی بدبخت ہوندے نے، انہوں نے روزیاں میں بھی توفیق نصیب نہیں ہوندی۔ تو روزیاں دے اندر مسجداں دا فل ہو جانا، بھریا جانا، اے اس بات دی دلیل ہے کہ روزہ عبادت دا بھی دروازہ ہے، اور جنہاں تے دروازے بند ہوندے نے روزیاں تے انہاں دا بھی دروازہ کھل جاندا ہے تے اللہ انہاں نوں بھی عبادت دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ چلا چھڑو پتر سارے چلا چھڑو پکے۔ گرامی قدر حضرات توجہ ذرا فرمانا ہے، پھر رمضان شریف دی روزے دے اندر ایک حکمت بھی ہے، فزیکلی جڑے جسمانی طور تے حکمت ہے کہ کئی سارے جڑے ساڈے امراض ہوندیاں نے، باطنی جسمانی روحانی مرضاں، بیمار ہو جائیے نا تو ڈاکٹر یا حکیم کو جائیے، وہ جڑے دوائی دین گے نا، وہ جے اللہ نے بھی شفا رکھی ہوئی تو وہ دے نال ساڈی جسمانی مرض ٹھیک ہونی ہے، روحانی مرض ٹھیک نہیں ہونی۔ اگر سانو بخار ہے تو دوائی نال بخار اتلے گا، دوائی کھا جائے ساڈے گناہ معاف نہیں ہونے،
اگر سانو زکام ہے تو دوائی نہ ساڈا زکام ٹھیک ہوئے گا، گناہ ساڈے معاف نہیں ہون گے، لیکن روزہ ایک ایسی دوا ہے کہ جہدے نال ساڈے جسمانی فائدے بھی ہیں اور ساڈے روحانی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی مرضاں بھی ساڈیاں ٹھیک ہوندیاں نے، روحانی مرضاں بھی ٹھیک ہوندیاں نے، جسمانی طور پہ بھی فائدہ ملتا ہے تو گناہ بھی معاف ہوندے نے، کیونکہ حضور دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، روزے رکھو گے صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور ایک تھوڑی جی بات میں آپ حضرات نو مخاطب کر کے کرنی ہے کہ ایک بات آپ حضرات نو میں کہنا وا، اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کدی بھی کسی نو دے بارے ایسی زبان ساڈی ساتھ دے اور جملہ نکلے، میں کسی نو کہاں بھائی تو بیمار بندہ ہے، تیری صحت خراب ہے تو روزہ نہ رکھ، کوئی ڈاکٹر صاحب کو چلا جائے وہ آکھے بھائی تیری صحت خراب ہے مریض آدمی ہے تو روزہ نہ رکھ، نبی پاک علیہ السلام فرمان بے روزہ رکھ میرے غلام صحت مند ہو جائے گا، تو موڑ ساڈی گل تے یا مولوی صاحب دی گل تے یا ڈاکٹر صاحب دی گل تے عمل کرنا چاہیے یا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرنا چاہیے؟ میری گل شک ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، بولو دے کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو گل آمنہ دے لال نے فرمائی ہے وہ کبھی سوئی دے نکے دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی فرق نہیں ہو سکیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری زبان جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ تو جدو میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر اس بات تو جدو تو یقین رکھے گا نا، مڑو گل بڑی مشہور ہے نا، ہے مانے وہ غلط ہے، سمجھ آئی نا، وہ گل بالکل غلط ہے، لیکن سنا میں دینا بچوں کہ وہ ساڈا جٹ طبقہ جڑے ساڈے خلاف ہوندے نا وہ بڑی گل کرتے ہیں، اگر جو مولوی صاحب تقریر کیتی آئی نا تو انہاں کہا بسم اللہ شریف پڑھ کے دریاؤں پار لگ جاؤ تو کچھ نہیں ہوندا، تو بیلی جٹ کوئی سندا پیا وہ جا کے بسم اللہ شریف پڑھی تو دریاؤں پار لگ گیا، اس واپس آ کے دسیا مولوی صاحب میں تہاڈی گل تے عمل کیتا ہے، میں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے دریاؤں پار کے ٹردا ٹردا لنگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہویا۔ وہ لوگوں نے مولوی صاحب نے آخیا اتنی گل تو ٹھیک ہے، اتنی تو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، سمجھ آئی نا۔ ہوں یہ تو اگلی گل جی سی اپنے کوڑوں لڑائی نال مولویاں بننے واسطے، وہ اگلی گل تمہیں میں سنان لگا نا بجے وہ ذریعے بھی تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے تھے۔ مولوی صاحب اگو آخر لگے بھی ٹھیک ہے جی ووٹ میاں مینو کوئی لگ تو رسی ایسی بن لو، جی میں ڈبن لگا تو مڑ تو پیچھا چھیک لیا ہے، جی تو انج دا یقین ہوے تو مڑ یہ جا یقین بندے دے بیڑے پار نہیں کرتا، یقین کامل ہوے بندہ صاحب ایمان ہے اور اس دا حضور دے فرمان تے یقین کامل ہے کہ میرے نبی نے فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر میرے بھائی روزے رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ساڈا کمال نہ بھی ہویا تے اپنے محبوب دی زبان دا صدقہ ضرور سے عطا فرمایا۔ میدے وچ بڑی بہتری ہوندی ہے، جگر وچ بڑی بہتری ہوندی ہے، کیونکہ اگے پیچھے ساڈا سارا دن چردے ہی لنگ جاندا ہے، نہ میدے نے خالی رہنا ہے، نہ اس نو ریسٹ ملنی ہے، نہ اس نو کو آرام کرن دا اساں نے موقع دینا ہے، ٹھنڈا گرم جو سانو ملنا ہے اسی جناب من کھادی پیتی رکھنے ہاں، اور اس دی وجہ سے ساڈا میدا ڈسٹرب ہوندا ہے، تو جدو بندہ روزہ رکھ لیندا ہے تو 10 11 12 یا 13 14 گھنٹے اس دا میدا خالی رہندا ہے، تو اس دے نال میدے نو بھی ریسٹ بھی ملدی ہے، اور ڈھیر ساریاں بیماریاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ بلکہ بیماریاں شروع ہی میدے تو ہوندیاں نے، یہ حکمت والے پاسے میں جان دی لوڑ کائی نہیں، سمجھ آئی نہیں، تو دوائیاں کھا کھا کے میں تو چنگا والا تجربہ ہویا، ساری بیماریاں شروع ہی میدے تو ہوندیاں، جی بندے دا میدا ٹھیک ہے تو بندہ فٹ فاٹ ہے، جدو بندے دا میدا خراب ہویا میدے تو اگے جگر خراب ہوئے گا، جگر خراب ہو گیا تو بندے دا بیڑا ہی غرق ہو جانا۔ تو یہ بندہ روزہ رکھے گا تو روزے دے نال جسمانی طور تے بھی بندے دی صحت دے اندر بہتری ہوندی ہے۔ اچھا پھر اگلی گل تانوں مت دی گل بھی کر لواں، مسئلے دی بات بھی ہے، سمجھاؤن والی بات بھی ہے، اسی جدو روزہ افطار کرنے ہاں نا تو ساری کسر اسی پوری کر لینے ہیں، سمجھ آئی نا جی، ساری کسر اسی پوری کر چھوڑنے اسے ہی، ٹھنڈا بھی لیا کے رکھ لینا ہے، گرم بھی لیا کے رکھ لینا ہے، باویں ہارٹ دا مسئلہ ہے، چکنائی والیاں تیل والیاں چیزاں بھی لیا کے رکھ لینیاں، سمجھ آئی نا جی، سموسے پکوڑے لیا کے رکھ لینے جن دے وچ سموسے گھٹ تلے ہوندے مچھر بہت تلیا ہوندا ہے، سمجھ آئی نا، وہ اساں لیا کے رکھ لینے تے ہر شے اکٹھی جناب من ٹھنڈا گرم جدو انسان دے اندر وہ جانا مشروب بھی چائے بھی یا ٹھنڈا پانی بھی جوس بھی بوتل بھی کولڈ ڈرنک وغیرہ ساری چیز جدو اکٹھی جانی تو مڑ صحت دا تو بیڑا غرق ہونا یا کوئی نہیں ہونا، مڑ یہی وجہ جدو گھر جاوی دا نا گھر دے اندر بے کھانا اسی نہیں ہن ساڈا دل کوئی کیوں، اس واسطے کہ جی میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو، اگر اسی اونج روزہ افطار کران گے تو صحت ٹھیک رہے گی، تو جی اگر اسی افطاری اونج نہیں کران گے اپنی مرضی کے مطابق کران گے جی میں کسی کرنے ہاں
حالانکہ چاہیے تو یہ نہ کہ روزے میں چلو بندہ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دینا تو خرچے گھٹ ہو جان، سارے روزے کے خرچے ود جاندے وہ کس تو وہ جڑے سارے آلے تلے ہوتے ہیں جڑے اسی شام کو کرنے ہاں انہوں کی بنا تے سارے اخراجات پہلے نالوں ڈبل ہو جاتے ہیں۔ بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ روزہ پانی نال افطار کرو، کھجور نال افطار کرو، نمک نال افطار کرو، اتنی ساری چیز نال روزہ افطار کر لو، پانی دا گلاس پیو تو مسجد والا آ جاؤ، با جماعت نماز پڑھو۔ اگر تسی کھجور نال پانی نال نمک نال روزہ افطار کرو گے نا، یا ایک گلاس اتو کھجور کھا کے پانی دا پی لو گے، نہ تہاڈی پیاس خراب ہوئے گی تو نہ تہاڈی بھوک خراب ہوئے گی تو نہ تہاڈا معدہ خراب ہوئے گا۔ پھر نماز پڑھ کے تہاڈا روٹی کھان تے دل کرے گا، روٹی دی تمنا ہوئے گی۔ تو جے تسی بازاری چیزاں نال پیٹ فل کر لیا تو پھر یکدم معدے تے بوجھ بھی پوے گا، طبیعت اندر گرمی سردی بھی ہو جائے گی، تلیاں چیزاں دی وجہ تو معدہ بھی خراب ہوئے گا۔ اور جدوں تسی کھانا شام دا نہیں کھاؤ گے، حکامات طبیب لوگ کہندے نے بھئی شام نو کھانا ضرور کھاؤ، بھاویں 2 لقمے ہی کھانے ہون۔ یہ حکیم لوگاں دی حکمت آئے اصول ہی نے۔ سمجھ ڈاکٹر کو جاؤ تو اس 500 فیس لینی ہے، تاں تانوں کوئی نسخہ دسنا تو میں تانوں فری پہ دسنا۔ حکیم لوگ کہندے نے بھئی شام ٹائم نہ بھی دل ہوئے نہ 2 لقمے بھی کھاؤ تے کھا ضرور۔ جڑا بندہ شام دی روٹی نہیں کھاندا وہ بڈھا جلدی ہو جاتا ہے، بڑھاپا اس بندے سے جلدی آ جاتا ہے۔ شام دا کھانا کھانا اتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کیوں پھر یہ اگے بھی کئی ساری باتاں نے کہ اللہ کریم نے جو غذائیت روٹی دے اندر رکھی ہے نا وہ کسی اور چیز نہیں۔ تسی کائنات کی کوئی بھی چیز کھا لو، فروٹ کھا لو، جوسز پی لو، کولڈ ڈرنک پی لو، جناب من چاول کھا لو، بریانیاں کھا لو، کھیر کھا لو، جو مرضی ہے کھا لو، تسی اندر تو اکتا جاؤ گے۔ لیکن روٹی ایسی چیز ہے بندہ اس تو اکتاندہ نہیں۔ دن دے اندر ٹم کھاوی دیے، ساری زندگی گزر گئی کھاندیاں تے گھر دے اندر سالن یا چاول 2 دن پک جانتا اسی گھر دے اندر لامت ہو جانے، تانوں اور شے لبدی کوئی نہیں۔ ایک سبزی 2 دن پک جائے اسی گھر دے نال ناراض ہون لگ پنے، تسی روزانہ یہ پکا چھوڑ دیو۔ لیکن آج تک اسی گھر دے نال ناراض ہون تسی روزانہ روٹی پکا چھوڑ دیو، کبھی کوئی بندہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ روٹی دے اندر اللہ پاک نے غذائیت ہی ایسی رکھی ہے، روٹی اندر اللہ پاک نے طاقت اور قوت ایسی رکھی ہے۔ تو جدوں اسی اینوں چھوڑاں گے اپنی بد پرہیزی دی وجہ تو تے پھر ساری طبیعت بھی خراب ہوئے گی اور سنت دی خلاف ورزی بھی ہوئے گی۔ تو جی اگر اسی کھجور نال پانی نال نمک نال روزہ افطار کریں گے پھر یہ کئی فائدے نے، جسمانی فائدہ بھی ہوئے گا تے مذہبی فائدہ دینی فائدہ یہ ہوئے گا کہ اسی نماز جماعت نال آ کے پڑھ سکیں گے۔ جڑے بیلی باہر دکاناں تے ریڑیاں تے کھلو کے جناب روزہ افطار کر دیں تے پوری ریڑی دے سر لے جاندے ہیں، انہاں دی حالت کی ہوندی ہے بھئی اول تو شام دی نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں، تو جے پڑھن تے جماعت انہاں دی یقیناً رہ جاندی ہے۔ وہ میرے بھائی میرے ویر بزرگ، اس افطاری دا تینوں کی فائدہ بنیا کہ جڑی افطاری کردے کوئی نماز جماعت قضا کر چھوڑی، 27 نمازاں دا ثواب تو ضائع کر چھڑیا ہے، تیرے اس کھان دا کی فائدہ، افطاری دا کی فائدہ؟ افطاری دا فائدہ تینوں تا سی تو سنت دے مطابق افطاری کردا تینوں وہ بھی ثواب ملدا، پھر تو آ کے فرض نماز بھی جماعت دے نال پڑھدا تینوں 27 نمازاں دا ثواب بھی ملدا، پھر تو جا کے گھر کھانا بھی کھا لیندے، تیری صحت بھی ٹھیک رہندی، روحانی طور تے بھی مضبوط رہندی اور جسمانی طور تے بھی مضبوط رہندی۔ اس واسطے یہ آپ حضرات نے مسئلہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس نو ذہن وچ رکھو، ان چیزاں تے سانو کنٹرول کرنا چاہیے۔ افطاری کرنی ہوئے تے گھر دے اندر مشین جوسز وغیرہ ہر گھر چودیاں نے تے فریش جوس بنا کے تے او بندے نو گلاس 2 پی لینے چاہیے نے، لیکن آپ بازاری چیزاں تو بچنا چاہیے، نہ بیمار ہوئے کرو سمجھ آئی نہ تے نہ اپنے جناب من صحت دے سرے چڑھیا تے نہ اپنی جڑی کمائی ہوندی ہے اس نو ضائع کیتا۔ پر کی کریے ڈاکٹر نے اللہ روزی دینی ہے، وہ کدوں کھان جی انہیں بھی تو ملک ہی کھانا ہی ہے نا، اسی بیمار ہونا ہے ادھر جانا ہے تو آدھی روزی بھی اللہ پاک چلانی ہے، پر جان بوجھ کے تو بندہ موت نماسی نہ سدے، انجے گل جان بوجھ کے بندہ موت کے منہ نہ آئے۔ صحت اپنے دا بہرحال خیال رکھنا چاہیے، جہاں بندہ جان بوجھ کے اپنی طبیعت دا خیال وہ نہیں کرتا وہ بھی بندہ مجرم ہے۔ انسان دے وجود دے اوپر بھی انسان دا حق ہوتا ہے، اس دا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ توجہ فرماؤ۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی، کیونکہ جڑے مسائل رمضان شریف اندر درپیش ہوندے نا، یہ میں پہلے عرض پہ کرنا وا بے نہ تو احتیاط برتی جائے۔ پھر ساڈے کول رمضان شریف اندر ایک کام یہ ہوندا جی کہ افطار پارٹیاں رکھیاں جاندیاں تے جو جہان دا بے روز ہوندا ہے اوتھے اکٹھا ہویا ہوندا ہے، سمجھ آئی نا جی؟ روزے دار کیونکہ مسیتی آ جاندے نے، انہاں نوں پتہ ہوندا بس شام دی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھیا تے نماز نہ پڑھیے تے مڑ کی فائدہ، وہ مسجد وچ آ جاندے نے۔ تے جڑے افطار پارٹی ہوندے نے سارے
بے روز چوک چوک کے دکانداروں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتا ہے جندا اندا روزہ کوئی انہوں ساتھ کے لے ہونا ہے بتیری ساڈے افطاری کوئی بھائی اللہ دے بندے جندا روزہ ہی کوئی نہیں ان دی افطاری کہی ہے بھائی یاد رکھو افطاری اس تے ثواب ملدا ہے جڑا تسے اللہ دی رضا دی خاطر ایک سکی کھجور ایک سکا چھوارا بھی کسی نے دے دیو نا رضا دی خاطر رب دی رضا دی خاطر بھائی اندر افطاری کر لے تو تینوں اوتے تے ثواب ملے گا تو یہ تو آکھے میری بلے بلے ہو جائے لوگ کہن بھائی افطاری کرائی بیلی نے چس کر دیتی ہے تو بھاویں 5 دے گا بگالیاں تینوں ایک آنے دا ثواب نہیں ملنا کیونکہ تو رب دی رضا واسطے کوئی نہیں کیتا تو اپنی بلے بلے واسطے اتنا خرچہ کیتی بیٹھا ہے اون دے نالوں بہتری 1000 درجہ بہتری کہ تو وہ پیسے مسجد نوں دے خدا دے گھر دی خدمت چا کر سمجھ آئی نا 100 بندہ تسا افطاری تے بلایا وچ 10 بندیاں دا روزہ ہوندا 90 بے روز بیٹھ کے کھاندے پے ہوندے اس نالوں بہتر تسے کسی غریب نو چھدے کسی یتیم نو چھدے تاکہ وہ اپنے رمضان واسطے کوئی راشن پانی لے لینا اپنے عید واسطے کوئی غریب آدمی اپنے بچیاں دے کپڑے جُتی دا اہتمام کر لے بیڑے بھائی وہ نال بہت فائدہ ہے خدا دے گھر دی خدمت کر کو تیرے پیسے دی اٹ لگ جائے گی مرن تو بعد بھی تینوں ثواب ملتا رہے گا وہ جڑیاں 2-4 دیگا منگوا کے تے بے روزہ نو کھوا چھڑی نا اس دا کی فائدہ ہے تو جے تسی افطار پارٹی رکھنی ہے تو پھر وہ وکھاڑا نہیں ہونا چاہیے تصنع بناوٹ نہیں ہونی چاہیے پر لوگ آخر کہ بھائی انہیں انتظام اچھا کیا بھائی لوگ کہڑے نے لوگوں نے تو کدی کچھ کیا کدی کچھ کیا تو یہ سوچا کر میرا رب کی پیا فرماتا ہے میں جس کا بندہ ہاں جس کے حکم تے روزے پہ رکھنا وا وہ رب مینوں کی پیا فرماتا ہے تو کئی مرتبہ حد ہو گئی ہوں یا افطاری کرائے نہ روزے اپنے بھی کوئی نہیں ہوں سمجھ آئی نا جی وہ صرف اپنے نام واسطے اپنی انا واسطے اپنے نک واسطے وہ سارا کچھ کرتے ہیں تو بھائی ایک دن ہونا ہے یہ انا بھی مٹی چ مل جانی ہے نک بھی مٹی چ مل جانا ہے سارا وجود بھی مٹی چ مل جانا ہے تو انہاں بے روزاں تینوں آ کے قبر چھڈینا بھی کوئی نہیں ہو تو جے چاہنا ہے کہ میری عزت بھی سلامت رہے میرا قبر وجود بھی سلامت رہے تو بڑے اس انا وچوں نکل آ انا وچوں نکل کے مصطفیٰ دا غلام بن کیونکہ جڑے مصطفیٰ لے ہوندے نے وہ انا والے نہیں ہوندے جڑے انا والے ہون پھر مصطفیٰ والے نہیں رہندے سستے انا بازی چ نکلو وکھالے وچ کچھ بھی نہیں رکھے آیا اللہ دی رضا تے بندہ راضی رہے تو پھر رب بھی بندے دے اوپر راضی ہو جاندہ ہے تو روزہ ایک کوئی دنیاوی فنکشن نہیں ہوندا کوئی برادری یا سجن بیلی راضی کرنے واسطے رمضان دا مہینہ نہیں ہوندا پھر اسی ایک اور کام کرنا ہے ہن رمضان شریف پہ آمدا سی مسلمانہ کی کرنا ہے بس جڑی شے اگے پیچھے دا دیے سی روزے 50 دی کر چھڑنی سمجھ آئی نا جی باقی تانوں پتہ نہیں جی روزے آ گئے ہر چیز دے ریٹ اسی مسلمانہ ڈبل کر چھڑنے دکانداراں نے ظلم تے ہاتھ رکھ لینا ہے ہر چیز دے ریٹ بدا چھڑنے نے تو مڑ کہنا سانو بیماریاں گھیر گئیاں نے پریشانیاں گھروں ختم نہیں پی ہوندیاں او بھائی مسلمانی دا تے تقاضا اے وے کہ اگر تسی چیز 10 دی دیندے ہو تو تسی او دے نال بھی رعایت کرو اللہ دی رحمتاں تے برکتاں حاصل کرو مسلمانی دا تے حق ہی بندا ہے کہ روزے داراں دی خدمت کیتی جائے تو بجائے اس دے کہ تسی روزے داراں دی خدمت کرو تسی غریباں دا خون چوسنا شروع کر دیندے ہو دکان تے لکھیا ہونا مکہ مدینہ جناب جنرل سٹور تے کرانہ سٹور تے فلانا سٹور تے انہوں نے وہ چھری پھیری ہوندی کہ پناہ با خدا سمجھ آئی نا کچھ سوچنا سمجھنا چاہیے پھل تسی ویکھ لو تجربہ کر کے ویکھ لیا رمضان پہلے روزہ ہی تجربہ کر کے اگلے جمعے بشک مہینہ آ کے دسیا جے تسی افطاری تو پوندو کسے ریڑی تو فروٹ دا ریٹ پوچھ کے ویکھا جے تو پھر افطاری تو بعد پوچھ کے ویکھا جے کم از کم 50 روپے دا فرق ضرور ہوئے گا کیوں انہوں نے پتہ ہوندا ہے ان لوگ افطاری کرنی ہے فروٹ خریدنا نے انہاں دی چمڑی لال ہو جڑی لیندی ہے تے پیچھے ہن چونکہ لوگوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے ہن 50 روپے تلے کر دیو جے وکیا نہ تے خر گیا خراب ہو جائے گا بے وقوفا جے ایو تو پہلے سستا کر کے ویچیا ہوندا نالے سارا وک جانا سی نالے تینوں ثواب مل جانا سی سمجھ آئی نا اسی کیسے مسلمان ہاں کہ چیز نو خراب کر کے سبزیاں خراب کر کے فروٹ خراب کر کے ضائع کر کے سٹ دینا ہے مسلمانوں نو سستا کر کے دینا نہیں مناسب ریٹ لگا کے بیچنا نہیں خراب کر کے سٹ دینا ہے ضائع کر لینا ہے کئی دکاندار تجربہ کر کے ویکھ لو سبزی والے پھٹے دے تھلے ویکھو تھلے خراب سبزیاں پئیاں ہون گیاں تو جے کوئی آکھے گا 5 روپے گھٹ کر کے دے چھڑو تو نہ دین گے دوسرے دن 60 چھڑنی ہے کسی دے کام نہیں آن دینی میرے بھائی جدوں تیری یہ سوچ ہونی ہے تو تیری تو کیویں رب نو راضی کرنا ہے تو کیسا مسلمان ہے ایک مسلمان دے تو دشمن بن کے رہ گیا مسلمانی دا بالکل بھی تقاضا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تک سرکار کریم علیہ السلام حدیث پاک چندہ ہے بازار تشریف لے گئے تے ایک صحابی سن انہوں نے دکاندار سے انہوں نے دکان تے کھجوراں وغیرہ رکھی ہیں سن کیا دکاندار کی عادت نہیں سبزیاں تے پانی سٹتے رہندے نے انہوں نے سرکار نے کھجوراں دے وچ ہاتھ پایا نا تو
تو اتو تے خشک ہو گئی سن تے تلویاں کھجوراں گلیاں سن. حضور نے اپنا دست مبارک دے وچ پایا تے ہاتھ گلا ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تے پانی سٹی تے فریش رہن. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا وزن ود جاندا ہے اے بھی دکھ ہے. وزن ود جاندا ہے اے بھی دکھ ہے. خشک چیز دا تے گلی چیز دا فرق ہوندا ہے وزن دا بڑا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اس تو بھی بچو. اتنا بھی جدے وال تسی تول کے دیو گے او دے وال وزن پانی دا زیادہ ہو جائے گا. مسلمانی تے اے بھی گوارا نہیں کردی. تو تسی اتنے بڑے بڑے دھوکے اور اتنے بڑے بڑے فراڈ کر جانے سی اور ڈکار تک کدی نہیں لیا. نہ میرے بھائی مسلمانی اس چیز دا نام نہیں ہے. یاد رکھو کافر جڑے نا کافر کئی مرتبہ وہ مسلمان ہو جاندے نے سٹڈی کر کے کتاباں پڑھ کے ریسرچ کر کے. وہ پڑھ دین پڑھے لکھے کافر بھائی اسلام دی ریسرچ کریے اسلام کی ہو جا دین ہے پڑھ کے تو مڑ مسلمان ہو جاندے نے. تو کئی ایسے ہوندے نے وہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوندے وہ مسلماناں نو ویکھ کے مسلمان ہوندے نے. جے تے کردار ٹھیک ہویا تو وہ مسلمان. لندن دے اندر ایک امام صاحب دا واقعہ میں سنیا اگلے دن کہ وہ بس تے بیٹھ کے تے مسجد دا ذرا دور آئی روزانہ بس تے بیٹھ کے تے جاندے سن اپنی مسجد وچ امامت واسطے. تے ایک دن اکثر انج ہوندا سی کہ چونکہ انہاں دا ٹائم فکس ہوندا سی گڈی دا ڈرائیور بھی وہی ہونا گڈی بھی وہی ہونی تے کدی ڈرائیور چینج ہونا. ایک مرتبہ گڈی تے بیٹھے کرایہ دین واسطے کرایہ دیتا انہوں نے بقایا دیتا تے جڑا کنڈکٹر سی نا انہیں 20 روپے ود دے دیتے. غلطی نال بندہ بھول بھی جاندا ہی ہے یا ہو سکتا ہے انہیں آزمائن واسطے کیتا ہوئے انہیں 20 روپے اودے تے روپیہ کوئی نہیں چلتا میں سمجھان واسطے کہہ رہا. انہیں 20 روپے ود دے دیتے. ہن امام صاحب کہندے نے کہ میں ویکھیا تو میں سوچیا پیسے تے ود نے تے اے میرے واسطے تو حلال نہیں. یہ غلطی نال اندے کول آ گئے ہون گے مڑ نال شیطان بھی بندے دے نال ہوندا ہے. انہیں کیا کہ اندے سے اندے کول غلطی نال آ گئے نے تو اے اپنا اللہ دا انعام ہی سمجھ بس تیرا لاب تو کڑا مانگ کے لے نے یا تو کڑا اندے کول جناب زبردستی چھینے نے چھین لمیا کھو لمیا پھر تے آرام اڑے اپنے آپ آ گئے نے. لیکن پھر ایمان نے کیا بن نہیں اے میرے نہیں میرے واسطے حلال نہیں. وہ ایسے جی میں پنجابی بچ کہندے نا اسار دے تے ڈھیندے آپے ہی پے سن بھائی واپس کراں شیطان آ کے بھائی اپنے آپ آ گئے نے تے ہنے پنا قابو کر جا انعام سمجھ تے ایمان آکھے نہیں غلطی نال آ گیا نہیں تیرے واسطے حلال نہیں. اتنی تک امام صاحب دا سٹاپ بھی آ گیا. سفر تے اتنا ایسی کوئی نہ. کنڈکٹر نے گڈی روکی مولوی صاحب آ جاؤ اتر جاؤ سٹاپ آ گیا ہے. جدوں اترن لگے مولوی صاحب نے آواز ماری کنڈکٹر نے ادھر آ گئے. اس کہا تیرے ود 20 روپے تیرے میرے ود آ گئے سن اے اپنے لے لے. مولوی صاحب اترے اس لیے کنڈکٹر بھی تلے اتر آیا. اس کہا جی میں جان کے دتے سن میں کسی مسلمان نو ویکھ کے مسلمان ہونا چاہتا سا. مسلمان کیویں دے ہوندے نے تے اج میں تانوں پیا آزماندا سا پتہ تے کرا مسلمانی شے کیڑی دنا ہے. جے تے تسے 20 رکھ گئے تے مڑ مینوں مسلمان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. تے جے تسے میرے 20 ایمانداری نال واپس کر چھڈے تے پھر میں کلمہ پڑھ لواں گا مسلمان ہو جاواں گا. مولوی صاحب نے کہا میں سچا پکا الحمدللہ مسلمان ہاں. شیطان نے بہلان دی کوشش کیتی ہے پر میں اون دے شکنجے جایا نہیں. میں وہ شکنجے چ آیا نہیں بھائی میں اتنے حلال نہیں ہے یہ تیرے نے تے اتنے حلال نے میرے آرام نے میرے تے آپ نے سنیا واپس پڑ لے. میرے بھائی کدی انج بھی ہوندا ہے تے اپنے واسطے بے ایمانی نو کدی نزدیک نہ آن دے. ہو سکتا ہے تینوں کوئی بندہ آزما رہا ہے تو دیکھو اپنی زندگی دا ہمیشہ واسطے اعتبار کھو بیٹھے. ہو سکتا ہے تیری وجہ تو کوئی بندہ اسلام قبول کرو ہوئے تینوں ویکھ کے وہ ہمیشہ واسطے اسلام تو محروم ہو جائے. اس واسطے اپنے ایمان دی حفاظت کر اپنے ایمان نو سنبھال کے رکھ. بے ایمانی چ کچھ بھی نہیں ہو میرے بھائی. برکت حلال دی روزی وچ حرام دی روزی وچ کوئی برکت نہیں. میرے نبی دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے حرام وچ شفا نہیں رکھی. سونے نبی دا فرمان ہے تو سود دے کمال ہے رشوت دے کمال ہے دھوکا فراڈ کر کے بلکا لے جناب من آٹے دے وچ بورا ملا لے جویں مرضی تیرے کو دھوکا ہوندا تو کر لے. حضور نے فرمایا جتنا بھی کما لے گا تیری کبھی پوری نہیں پونی کیونکہ حرام وچ رب نے شفا رکھی کوئی نہیں. حرام وچ اللہ نے برکت کوئی نہیں رکھی. برکت حلال وچ ہوندی ہے او تھوڑی بھی حلال ہوے تے اللہ تعالی او دے وچ برکت عطا فرما چھڑدا ہے. اس واسطے پھر مسلمان دا تا کام ہوندا ہے جدوں ایہو جہا موقع جویں رمضان شریف دا مہینہ ہوندا ہے او بھڑیو سانوں ایک دوجے نال تعاون کرنا چاہیدا ہے. سمجھ آئی نا. تے مسلماناں نو لٹ کے تے رمضان تو پیچھے تو ٹور پاویں عمرہ کرن واسطے اس عمرے تیرے دا کیڑا فائدہ ہے. او بیلی کسے دے پیسے مار گیا نا تو انہاں ملیا کہ پندو چھڈو اینو حج کراؤ. آ گل سنی ہے کوئی نہ سنی ہے کوئی نہیں سنی ہے. ابا میں تمہیں مسئلہ سمجھان کی کوشش کرنا مثال دے ذریعے کوئی بیلی دو طرح دے بھرا نا تے انہاں کول کسے بندے نے پیسے امانت واسطے رکھا چھڈے. او 3 بھائی آن 2 چلے گئے حج تے
ادو واپس آیا تیسرا پیچھے دندہ سنبھالیا کاروبار سنبھالیا آیا سی وہ کچھ عرصے تو بعد جدو ہائی تو واپس آئے تو اس تو مہینہ ڈیڑھ دو اج کے بیلی آیا اس آخیا تھوڑے کو میں پیسے بطور امانت رکھے آ تو وہ بچارے سے دیو وہ اگو حاجی صاحب آخیا وہ کہڑے پیسے کوئی تو سانو پیسے نہیں دیتے ہو اتنا تیرے کو ساڈے کو پیسے ہی نہیں ثبوت ہاں کوئی نہ پروف ہاں کوئی نہ کوئی بعد اوقات اسی مڑ اعتبار دے سر تے کسی نو شاید دے چھڑنے ہے نا جتے تعلق بیس ہوے بھئی آ میری شے سنبھال کے رکھی دوجے بھرا کول گیا بھئی تیرے کول تواڈے کول میرے پیسے آن وہ دوجے حاجی صاحب نے آخیا کوئی کہڑے پیسے بھی اور ہوئے بیٹا یار میرے اتنے پیسے غریب آدمی ہیں میں چنگا تواڈے تے اعتبار کیتا ہے تو چنگی تسی حج کر کے آئے ہو میرے تسی پیسے مار گئے ہو انہوں نے آخیا بھائی تو ہم دیتے ہی نہیں وہ پنچایت وچ مسئلہ پہنچ گیا وہ بندہ آخیا جی میں انہوں پیسے دیتے نے انہوں دونوں حاجیاں آخیا بس ساڈے کول کوئی تیرے پیسے نہیں اس آخیا جی جس میں پیسے دیتے ہیں نندا اتریا برا بھی کول ہے اندر کول پوچھو اس اندر کو پوچھا میں گل کر اس تینوں پیسے دیتے ہیں یا کوئی نہ وہ جڑا حاجی کوئی نہ اس آخیا جی بالکل یہ سانو پیسے دیتے ہیں اے سانو پیسے دیتے نے گل سمجھنی تو ہی میں اس گل بھی ہے تو سمجھنے والی گل بھی ہے وہ دوجے دوویں برا بولے ہو سکے ان دے پیسے پیچھے دے پاؤں انہوں حج کراؤ سمجھ آئی نا بے حج کیتی ہوندی تے مننے یہ بھی نہ پیسے تو دیتے نے گل کرنے دا مقصد ہے تو حاجی بن کے آ جاویں تو مسلمانوں دا حق ماری رکھے تے حج دا کی فائدہ پورا مہینہ تو لوٹی دھری رکھیں تو پیچھے تو آکے میں حاجی سے بھی بن کے آ گیا ماں وہی جی حج دا کوئی فائدہ جے تو کسی غریب نہ تعاون کرے گا تینوں گھر بیٹھے ہمیں حج دا ثواب مل جائے گا جو ظلم تے ہاتھ رکھیا تو مڑ باویں تو مکے 60 ویرے بھی ہو کے آ گئے تینوں ایک دا بھی ثواب نہیں ملنا کیوں اس واسطے کہ صرف نماز اور صرف حج دا نہ عبادت نہیں مخلوق خدا دی خدمت کرنا بھی عبادت سمجھ آئی نا اللہ دی مخلوق نو راضی کرنا یہ بھی ثواب دا کام ہے کسی غریب یتیم دے کام آ جانا کسی بھوکے پیاسے نو روٹی پانی دے چھڑنا یہ بھی بڑی عبادت ہے تے بعض اوقات ہے رب عبادت نال راضی نہیں ہوندا بندے دی خدمت نال رب راضی ہو جاتا کوئی کہ عبادت بھی کرنی چاہیے نماز بھی فرض ہے پر کئی مرتبہ انج بھی ہوندا ہے کہ جتھے عبادتاں نہ چھڑائیں اوتے خدمت چھڑا لیندی ہے سمجھ آئی نا جی محدثین نے اپنی کتاب اندر واقعہ لکھا ہے ایک بہت بڑے عالم دین بہت بڑے محدث جڑے کنہاں نے کئی کتاباں لکھیاں سن انہاں دا انتقال ہو گیا وصال تو بعد کسی نے خواب وچ ملو انہوں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا ہمیں گل کر اللہ نے کی سلوک کیتا اس آخیا بھائی کوئی نہ ساریاں نیکیاں جڑیاں نے او نہ بچا سکیاں قبول کوئی نہ ہوئیاں ایک نیکی جڑی میری سنو میرے کام آئی ہے اللہ پاک نے تو مینوں معاف کیتا ہے تو کہ کیڑی نیکی اس آخیا ایک دے میں کوئی دین دی کتاب پہ لکھدا سا ہوں تو پھر آگے نا پین تے پین سلام بال طرح طرح 70 شے آگے لکھن والی تو پہلے پھر تمہیں پتہ ہے کہ قلم دعا تی ہوندی سی یہ تو ساڈے دور دی بھی بات ہے بزرگاں دا دور ڈھیر پیچھے دا ہویا نا قلم دعا ہوندی سی تو دعا دے وچ اس طرح قلم ڈبو کے لوی دی تو اندر تے سیاہی ہوندی سی سیاہی دا قطرہ وہ پھر 2-4 لفظ لکھا جاندا سی انہوں نے کیا پتر ایک دن میں لکھدا سا پیا دعا دے وچ اس طرح میں قلم ڈبوئی ہے تے لکھن لگا وا تے ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس قلم دے اوپر تے انہیں سیاہی چوسنا شروع کر دیتی تے میرے میں دل سے خیال آیا وہ اس مکھی نو شاید پیاس ہوئے گی جس تو آ کے سیاہی پین لگ پئی ہے تو میں لکھیا کوئی نہ میں ہاتھ اوتھے ہی روک لیا جتنی دیر تک وہ مکھی بیٹھ رہی ہے میں قلم نہیں ہلائی بے انہیں جڑا چوسنا ہے چوس لوے میں بعد وچ لکھ لیساں بس رب نو میری او گل پسند آئی ہے وہ تو مکھی تے رحم کیتا ان دی تو پیاس بجھائی سی تو میں تیری وہ نیکی پسند آ گئی ہے کوئی ویدہ بھی کوئی نہ پیا کوئی ادھر تینوں فائدہ بھی کوئی نہ ادھر تینوں کمائی بھی کوئی نہیں صرف ایک جانور تے ایک مکھی تے تو رحم کیتا ہے وہ اے پیاس دی ختم ہو جائے تو میرے بندے میں تینوں اس نیکی وجہ تو معاف کر چھڑیا ارے بھائی بزرگوں ذرا غور کرو انسان ہو کے چھوٹی جی مکھی دی پیاس نو بجھائے تے اللہ بخش چھڑا تے جے بندہ ہو کے بندے تے رحم کرے تے اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرمائے جے انسان ہو کے انسان دے کام آئے انسان ہو کے کسی غریب یتیم دے کام آئے نکلو انہاں جنجراں وچوں نکلو انہاں جناب مانے دکھالیاں دے وچوں تے پالٹی بازی وچوں دیکھو اس تے دھیان رکھیا کر اے نہ سوچ بے فلانا میرا لگدا لیندا ہے او مت راضی ہوے کہ نہ اے سوچا کر بے فلاں بندہ غریب ہے میں کسی یتیم غریب نو راضی کر لواں رب راضی ہو جائے اس سوچ سے آ جائے گا تو تیرے تے رب بھی راضی ہوئے گا رب دا رسول بھی راضی ہوئے گا تیرے رزق وچ برکت بھی ہوئے گی تو جے تیری ساری زندگی بے روزہ نو روزے چھڑنے لنگ گئی سمجھ آئی نا جی ثواب تے تام ملنا نا جی افطاری ہوئی تو جس کر ماں دا روزہ ہی کوئی نہیں ہوتی افطاری تے ثواب کیا ملنا ہے یہ بھی ساڈے وچ خامی ہے اس خامی نو بھی دور سانو کرنا چاہیے میرے بھائی انہاں پارٹیاں وچ کچھ بھی نہیں رکھے آیا تے یقیناً 100% لوہے دے اوتے لیک ہے کہ جڑے حضرات یہ جیاں پارٹیاں تے افطاری کرن جاندے نے اول تو انہاں دی نماز انہاں پڑھنی کوئی نہیں ہوندی نا
تجھے پڑھتے بھی ہونے تھی مغرب قضا ضرور ہوتی ہے. اتنے بہ کے کھانا رہا ایک دوسرے گپاں سے بیٹھا رہا گپ شپ لگتی رہی. اسے گپ شپ کے دوران یہ مغرب دی نماز قضا ہو گئی. کیا فائدہ رہا بے تیرے روزے رکھے دا بجے تو شام کو پھر مغرب دی نماز چھوڑنی سی تے. اگلی بات کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. جو کچھ میں ذہن سوچ کے آیا تو سارا کچھ ادھورا ہی رہ گیا. چلو بہرحال کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. فقط سحری تو لے کے غروب آفتاب تک, صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک بھوکیاں پیاسیاں رہنا یہ نہ ہی روزہ نہیں تو نہ ہی یہ روزہ سمجھا ہے. روزہ کی ہے یہ میں آپ حضرات کو عرض کرنا تاکہ روزہ رکھن لگیا سانو پتہ ہوئے اسی روزہ پہ رکھنے ہاں تے روزہ رکھنا ہے بھوکیاں نہیں رہنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ روزہ رکھنا ہے بھوکیاں نہیں رہنا. بھوکیا تو بندہ ادو بھی جدو کدی خدا نخواستہ گھر دی طبیعت خراب ہوئے دوپہر روٹی نہ پکے بھوکا تو بندہ ادو بھی رہ لینا ہے. تو میں اگے گل کر چکیا کدی کام زیادہ ہوئے تو بھوکا تو بندہ ادو بھی رہ لینا ہے. تو صبح دے ٹائم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسی سارا دن بھوکیاں رہنا, نہ یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھنا ہے. تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان دے سر دیا چوٹی دیا والا تو لے کے تے پیراں دے نواں تک روزہ ہوئے. مڑ روزہ ہے. صرف بندہ بھوکا پیاسا رہے تے گناہ نہ چھڈے, نماز نہ اگے پڑھتا ہے تے نہ رمضان دے مہینے دے وچ پڑھے تے روزہ رکھ کے بھی سارا دن گالاں کڈے, غیبت کرے, چغل خوری کرے, کسی دا حق مارے, دکان تے بیٹھا سودا دین لین لگا ڈنڈی مارے, یا کوئی بھی دا کام ہے او دے وچ دھوکا فراڈ تے بے ایمانی کردا ہے تو میں منبر رسول تے بیٹھ کے بیان کھوٹے روپیے دا فائدہ نہیں ایسا روزے رکھے دا. سمجھ آئی نا؟ سوشل میڈیا تے آن دی ریکارڈ اج کل گل چھپی رہندی نہیں تو میں آن دی ریکارڈ پوری ایمانداری نال بیاننا وا, کیونکہ حضور دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے روزہ رکھ کے تے گناہاں تو باز نہ آیا اونوں بھوکیاں رہن تو سوا کچھ بھی نہیں لبنا. انہوں بھوکیاں تسیاں رہن تو علاوہ اس نو کچھ بھی نہیں ملے گا. روزہ او دئی ہے کہ جڑا روزہ رکھ کے تے اپنی اکھ دی بھی حفاظت کرے. سمجھ آئی نا؟ اپنی اکھ دی بھی حفاظت کرے. تو جے روزہ رکھ کے تو مڑ فلم ویکھنی بہ جانا تو مڑ روزے رکھے دا کوئی فائدہ نہیں. روزہ او ہے کہ جڑا روزہ رکھ کے تے اپنی زبان دی حفاظت کرے. صرف اس منہ دے وچوں کوئی چیز پیٹ وچ نہ جائے بلکہ اس منہ دے وچوں کسی دی غیبت بھی نہ نکلے, کسی دی چغلی بھی نہ نکلے, کسی دا گلا بھی نہ نکلے, کسی دے بارے گالی بھی نہ نکلے, کسی دے بارے غلط جملہ بھی نہ نکلے. پھر تیری زبان دا روزہ ہے. تو جے تو سارا کچھ کردا ہے پیا, صرف روٹی نہیں کھادی تے پانی نہیں پیتا, مڑ تو بھوکا تسا ہے پر روزہ کوئی نہیں ہو. سمجھ آئی نا جی؟ روزہ تاں ہوئے گا جے تیرے آزاد دا روزہ ہے, تیرے ہاتھ دا روزہ تاں ہے تو اپنے ہاتھ دے نال کوئی غلط کام نہ کریں. تیرے پیر دا روزہ تاں ہے کہ تو اپنے قدماں نال چل کے کسی غلط پاسے نہ جائیں, گناہ وال چل کے نہ جائے. روزے دا مطلب ہوندا ہے انسان دے پورے وجود دا روزہ ہوئے. جے انسان اپنے وجود دا روزہ نہیں رکھ سکتا, روزے نو اپنے وجود اتے نافذ نہیں کر سکتا, تو اس نو حضور دے فرمان دے مطابق بھوک اور پیاس تو علاوہ کچھ بھی بچنا نہیں. اس واسطے بھائیو بزرگوں دوستو روزے رکھو بھی ضرور, رکھن دی نیت بھی رکھو تے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے تے رکھاں گے بھی انشاءاللہ ضرور. سمجھ آئی نا جی؟ کہ اللہ پاک توفیق بھی بندے دی نیت ہوئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیندہ ہے, ہمت بھی دیندہ ہے. کمزوری تو نہ ڈرے کرو, بھوک پیاس تو نہ ڈرے کرو. ویسے میاں تھک پونے ہاں تے کئی تراویاں نہیں پڑھ دے, تھکاوٹ بڑی ہو جاندی ہے. میرے بھائی سارا دن دھوپ تے مزدوری کردا نو تھکدا تے شام نو رب دی بارگاہ سجدہ کرن لگا تو تھک پونا ہے. سارا دن کام کار کردیاں تو نو تھکدا تے راتی رب دے حکم تے عمل کرن لگا تینوں تھکاوٹ ہو جاندی ہے. او جیڑا بندہ صبح تو لے کے شام تک اٹاں تے مزدوری چاہی رکھی یار تنگاری چاہی رکھی تے نہیں تھکیا, اس بلا نماز پڑھن لگا کیویں تھک پینا؟ نہ, اے تیرے اوتے شیطان دا وار ہے کہ جنہیں تینوں بہلایا پھسلایا اس طریقے دے نال تھکاوٹ ہو جائے گی. سارا دن کام کرتا رہا ہے, دمی مڑ جانا ہے تو کیویں نماز پڑھے گا؟ نہ, اس گل اپنے اوپر سوار نہ ہون دے. جے تینوں سارے دن دی مزدوری نال تھکاوٹ نہیں نہ ہوئی تو جس رازق نے رزق دیتا ہے وہ دے حکم تے عمل کرنے کا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے بھائیو بزرگوں دوستو اور ایک دو حدیثاں سماعت فرماؤ پھر بات کو ختم کریے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار کا فرمانے علی شام سنو میرے مسلمان بھائیوں, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جدوں رمضان المبارک دا چک چھڑ رہے
رمضان 14 تاریخ نو روزہ ہے نا انشاءاللہ تعالی پہلا مت وہ گل چودھری فواد دے آکے تے لگے بیٹھے وہ پہ 14 رمضان نو پہلا روزہ ہے سنے پڑے نے بیان آ تے اون دے آکے لگ تسی 14 نو پہلا روزہ رکھی بیٹھے ہو 14 رمضان نو پہلا روزہ نہیں 14 اپریل نو پہلا روزہ بہرحال ہاں موڑی جو بہ کے علماء دے خلاف بکواس کرتے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جدوں رمضان المبارک دا چند چڑھ رہے ہیں چند طلوع ہوتا ہے رمضان المبارک دا پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسماناں دے دروازے کھول دیتا ہے رب دے آسماناں دے دروازے کھول دیتے جاندے نے تے پورا مہینہ کھلے رہندے نے فرمایا جدوں عید دا چم چڑھدا ہے وہ دروازے بند ہوندے نے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھلے نے رب دی رحمت دے دروازے کھلے نے اللہ دی بخشش دے دروازے کھلے نے رزق دے دروازے کھلے نے شفاواں دے دروازے کھلے نے پورا مہینہ کھلے رہندے نے کہ تینوں منگن دا ول نہ آوے تیری بدقسمتی ہے کہ منگ لے رب دی بارگاہ دے وچوں عرض کر میرے مالک مولا رحمت دا دریا بڑھ جاوے میرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بڑھ جاوے میرا وہ چلیا مسلمانہ ذرا ہوش کر سمجھ رہے آئی سانو پتہ لگ جاوے فلانی جگہ تے ڈیکو کھلا ہے آٹا تو فری پہ مل رہا ہے اسی فجر دیاں زانا ٹائم ہوتے گیٹ تے پڑ جانے گیٹ کھلن تو پہلو دکانہ تے بیٹھے ہونے پتہ لگ جاوے فلانی جگہ تے حکومت ہے 10-12 ہزار روپیہ پہ دین دی ہے اسی دکانہ کھلن تو پہلے چلے جانے گیٹ کھلن تو پہلے پہنچ جانے ساڑھی باری جلدی آ جائے پتہ نہیں ملنے کہ نہیں ملنے ایتھے اللہ دے محبوب نے فرمایا ایمان والیا جب رمضان دا چند چڑھدا ہے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے رب تعالیٰ اپنے کرم دے دروازے کھول چڑھدا ہے تے ہاں جی میں اتھے جا کے بہ جانا ہے انہاں نوں چھوڑ رب دے بوئے تے آ کے بہ جا اللہ دروازے کھول چڑھدا ہے منگنا تیرا کام ہے جدوں منگے گا میرا رب تینوں عطا بھی فرما چھڈے گا جڑا کہ رب کولوں منگے نا اللہ دی قسم ہے انہوں بوئے بوئے تو منگنا نہیں ہو پیندا انہوں بندے بندے کولوں نہیں منگنا پیندا انہوں منگدیاں کولوں نہیں منگنا پیندا انہوں رب اپنی جناب جو ہی عطا فرما چڑھدا ہے تے جڑا رب کولوں نہ منگے انہوں بندیاں کولوں منگنا پیندا ہے انہوں بوئے بوئے دا سوالی بننا پیندا نا نا سارے بوئے چھڑ دے رب دے بوئے تے آ جا تے رب دے یار دے بوئے تے آ جا ایتھے سوالی بن کے بہ جا جدوں ایتھے جولی پھیلا کے بہ جائے گا اللہ تے اللہ دا رسول کرم فرما دے گا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب قلم اٹھایا آپ فرماند نے مرشد دے در واضح ہوتے محکم لائے جو سوال نہیں کرنا پڑے گا جتھے آمنہ دے لال نے فرمایا ہے اتھے آ کر میرے مالک مولا رحمت دامی پا خدایا
جب رب دی بارگاہ چوں سوال کرے گا تینوں بوئے بوئے کولوں نہیں منگنا پوے گا، تینوں لوگاں کولوں نہیں منگنا پوے گا، تینوں رب عطا فرما چھڑے گا، بس منگن دا ول سکھ لے۔ توجہ فرمانا میرے بھائی، حدیث پوری کریے۔ فرمایا آخری رات تک، عید دا چند چڑھن تک اللہ دے رحمت دے دروازے، آسماناں دے دروازے، رزق دے دروازے، بخشش دے دروازے، رحمت دے دروازے کھلے رہندے نے۔ توجہ فرمانا میرے بھائیو، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان شریف دیاں راتاں دے وچوں کسے بھی رات نو نماز پڑھدا ہے، یعنی وہ بھاویں روزانہ مغرب دی پڑھدا ہے، روزانہ عشاء دی نماز پڑھدا ہے، روزانہ نماز تراویح ادا کردا ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر ہے، اس نے عشاء دی نماز پڑھی 17 رکعتاں، تے ہر رکعت وچ کنے سجدے ہیں؟ میں نے شاہ کے ریاضی کمزور ہے، 17 رکعتاں 2 سجدے، بیڑا تر جائے، 17 رکعتاں تے 34 سجدے، انجے ہی ہے نا، 17 رکعتاں تے 34 سجدے ہیں، تے 20 تراویحاں تے 40 سجدہ ہو گیا، انجے ہی ہے نا، 40 تے 30 74 ہو گئے ہیں، 74 سجدے کے شادی نماز تے تراویحاں دے ہو گئے ہیں، اور اگلا حساب گھر جا کے کر لے وے جے 74 سجدے، ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکی مل دیئے۔ تے میرے بھائی سودا سستا کوئی نہیں ہو، رب بھی راضی ہو جائے گا، تیرا نامہ اعمال بھی بھریا جائے گا، اتنیاں نیکیاں ملن گیاں، ایک سجدے دے بدلے 1500 نیکی۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے اندر سرخ یاقوت دا بنیا ہویا محل عطا فرمائے گا۔ ایتے سانو کھگریٹ بھی نصیب نہیں ہوندی، تو اتھے جنتی یاقوت اللہ کریم جنتی یاقوت دا بنیا ہویا محل اپنے بندے نو عطا فرمائے گا، جڑا رمضان دیاں راتاں دے وچ نماز ادا کردا ہے، انج اللہ دی رحمت بندے نو روزیاں دیاں راتاں دے اندر نصیب ہوندی ہے۔ کہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، جڑا بندہ پھر رمضان دا پہلا روزہ رکھدا ہے، توجہ ہے آپ حضرات دی، پہلا جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس دیاں پچھلیاں ساریاں گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، پچھلیاں گناہاں تے قلم پھر جاندا ہے۔ شام تک اس بندے واسطے 70,000 فرشتے بخشش دی دعا کردے رہندے نے، جڑا بندہ نے رمضان دا پہلا روزہ رکھیا ہوندا ہے، جن نے صرف پہلا روزہ رکھیا ہے، نیکیاں بھی ملیاں نے، یاقوت دا گھر اے تا مل گئے سجدے دے بدلے، اے چیزاں مل گئیاں سجدے دے بدلے، روزے دے بدلے کی ملے گا؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دے بدلے انہوں 2 چیزاں ملن گیاں، ایک کیوں دے پہلے گناہ معاف ہو جان گے، دوجا اللہ اس نو 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے۔ تے جدوں او بندہ رات دن سجدہ کردا ہے، اے پہلے سجدے دی فضیلت سی روزے تو بغیر رات دے سجدے دی، تے جڑا بندہ روزہ رکھ کے سجدہ کردا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے دے بدلے جنت دے اندر ایک ایسا درخت عطا فرماندا ہے کہ اگر ایک گھوڑا تیز رفتار 500 سال بھی دوڑے اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا، اتنیاں رحمتاں دے سائے والا درخت اللہ جنت وچ اس بندے نو عطا فرماندا ہے جڑا رمضان المبارک دا پہلا روزہ رکھدا ہے۔ اج اسی دنیا تے آنے آ میاں سانو تاں رشتہ داراں نو بھی فلانے نو بھی کدی ٹھنڈی ہوا ہی نصیب نہیں ہوئی، تو میرا بھائی روزہ رکھے گا تے اللہ تینو جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب کرے گا۔ اور آمینہ دے لال نے فرمایا رب دے محبوب دا وعدہ ہے، یہ صرف ایک روزے دا ثواب ہے پہلے دا، تے جے پچھلے بھی 29 رکھے جان تے اندازہ کرو کتنا اجر و ثواب اور کتنی فضیلت حاصل ہوئے گی۔ اس واسطے نیت کر لو، ارادہ مضبوط کر لو کہ انشاءاللہ اللہ نصیب بھی کرے تے اپنے حبیب تو صدقہ روزیاں دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تہاڈی آمین تو بن ملو ہوندا پے جڑے تساں رکھنے سارے
بھائی روزہ تو رکھنا ہے، یہ تے رب کا معاملہ ہے. اب میں تمہیں ذرا جذبہ دیوا رہا، میں تیار ہو جاؤ روزے رکھنے واسطے. تھوڑا ایمان تازہ ہوئے، تمہیں پتا ہوئے اسی روزے رکھ کے تو اپنے رب نو راضی کرنا ہے.